کاغذ پر لکھ لیں جی، آپ یہ لفظ ہے، یہ آپ کاغذ پہ لکھ لیں، تھوڑا سا اس کو اوپر خوشبو کا استعمال کر لیں، اور یہ کاغذ کو آپ اپنے پرس میں رکھ لیں، اپنے جیب میں رکھ لیں، اور جیسے بھی آپ کو مناسب لگے آپ اس کو بازو کے ساتھ باندھ لیں، گلے میں ڈال لیں، جیسے بھی مناسب لگے آپ کو یہ لفظ آپ لکھ لیں۔ لفظ کیا ہے جی؟ حسبنا اللہ۔ دیکھیں اس کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے پراپر، اور اس کو پڑھنے کا ایک راز ہے، خالی لکھنا نہیں ہے، ساتھ میں پڑھنا بھی ہے۔ کیسے؟ پورا اس کا عمل بتاؤں گا، میں سمجھاؤں گا بلکہ انشاءاللہ، اور اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ جادو ختم، اثرات ختم، جنات قریب نہیں آئیں گے، چاہے وہ روحانی شیطانی کوئی بھی ہے، ہمیں کیا لینا دینا، وہ مخلوق ہی اور ہے، ان کی دنیا ہی اور ہے۔ لوگوں کو بڑا ہوتا ہے جی جنات کے ساتھ ہی بڑی اٹیچمنٹ کرنے کا، تو یہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بڑی وضاحتوں کے ساتھ یہ جنات کے اوپر، موکلات کے اوپر، رجت کے اوپر میری 30 منٹ کی ویڈیوز ہے اس چینل کے اوپر، آپ ٹائم نکال کے دیکھیں، بڑی محنت کی ہے، اب تو وہ ٹائم اتنا نکل ہی نہیں پا رہا، لیکن کوشش کی ہے، تو آپ کوشش کریں دیکھیں۔ تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس عمل کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو دشمن آپ کے قریب نہیں آ سکتا، دوسرا جادو آپ پہ چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تیسرا رجت جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گی، رجت ختم ہو جائے گی آپ کی زندگی سے۔ اور اس کے بے شمار فوائد ہیں، جس میں خاص طور پہ رزق کے حوالے سے، برکت کے حوالے سے، یعنی کہ خاص جو اللہ کی مدد ہے نا، چاہے وہ آپ کو ارجنٹ دولت چاہیے، ارجنٹ آپ کو کوئی عزت کی حفاظت کے لیے مدد چاہیے، سواری پہ جا رہے ہیں اس کے لیے مدد چاہیے، یعنی کہ جو بھی ہے یہ کاغذ پہ لکھنا ہے آپ نے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کتنی مرتبہ لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے اس کے اوپر، کیسی ترتیب کے ساتھ، اور اس کا دن کون سا ہونا چاہیے کہ جس دن لکھنا ہے، ٹائم کون سا ہونا چاہیے کہ اس ٹائم پہ لکھنا ہے جس دن، اور اس کو پڑھنا کیوں ہے اور کتنے دن پڑھنا ہے، اور یہ عمل کی طاقت کیا ہے، پرواز کیا ہے۔ میں کہتا ہوں سر قوال، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے اس کا۔ تو اس عمل کی برکات میں نا میں آپ کو 1000 بات بھی بتاؤں گا نا، 1000 فوائد بھی بتاؤں گا، یہ بھی فائدہ، یہ بھی فائدہ، یہ بھی فائدہ، تو وہ وقت ہے تو چیزیں ضروری ہیں، بتانی چاہیے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو فراوانی گفتگو بنایا جائے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو چاہو گے نا، جو چاہو گے، لیکن وہ جائز چاہت ہونی چاہیے، وہ چاہت ہونی چاہیے جس میں خدا کی چاہت بھی ہو، خدا کی رضا بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ چاہت ہو کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ دیکھیں آپ کے چہرے کا نا ایک یہ جو شیطانی جنات آج کل ہر دوسرے بندے پہ جادو جنات اثرات، جادو جنات اثرات، ہر دوسرے تیسرے بندے میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر کوئی جادو کرے تو پھر جنات آپ پہ آئیں گے، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ ایک جادوگر جب جادو کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ چلا کرتا ہے، وہ غلاظت میں بیٹھتا ہے، وہاں پہ سیکھتا ہے، وہ جنات کو قید کرتا ہے، پھر اس کو کوئی پیسے دیتا ہے، وہ پھر آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام لے کے کہتا ہے جاؤ جنات کو میاں بیوی میں طلاق کرواؤ، یا میاں بیوی میں لڑائی کرواؤ، یا ان کا کاروبار برباد کر دو۔ وہ جنات آ کے بیٹھ جاتے ہیں دکان کے اندر، تو گاہک نہیں آنے دیتے، آ جائے تو بدزن کر دیتے ہیں، لڑائیاں کروا دیتے ہیں، خود کا دل نہیں کرتا دکان پہ بیٹھنے کو، تو توجہ کہیں اور ہوتی ہے، کاروبار میں لین دین کا سارا کام بگڑ جاتا ہے، قرضہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی میں چھوٹی سی بات پہ ایسے بات طلاق تک پہنچتے اور پتہ نہیں چلتا، غصے میں فلڈ کر کے جو ہے وہ منہ سے لفظ بھی نکل جاتے ہیں بات میں۔ اکثر ان کی نشانی یہ ہوتی ہے، جو جادو ہے نا، جادو کی خاص نشانی میں آپ کو بتا دوں، جو میاں بیوی پہ چلتا ہے، کیونکہ بہت ساری میری بہنیں بھائی مجھے سن رہے ہوں گے، جب آپ کو غصہ ہے نا، اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ غصہ نارمل ہے کہ جادو کا ہے، یعنی کہ شیطانی جنات کا ہے۔ اس میں ایک غصہ آپ کا لمٹ کراس کر رہا ہو، یعنی کہ غصہ آیا نا اور اس میں فضول چھوٹی سی بات تھی اور انسان فیل کر رہا ہو، محسوس کر رہا ہو کہ یار اس بات کو میں یہاں ختم کروں، لیکن اس کا کنٹرول نہ ہو۔ بڑی باریک بات ہے، جس پہ گزرتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے۔ یہ میں وہ فیلنگ بتا رہا ہوں جو جادوگر، جس پہ جادو ہوا ہے، یعنی کہ جنات جو ان سے ہے، وہ آپ کو اتنا موقع دے رہے ہوتے ہیں، وہ صرف انہوں نے خود جہنم میں نہیں سڑنا، وہ تھوڑا سا ملوث آپ کو بھی کریں گے۔ مثلا اچھا
وہ نا میرے مثلاً سے مجھے 2-3 مثالیں یاد آ گئی تھی، تو لیکن میں نا اپنی گفتگو کو کوشش کرتا ہوں واقعات سے تھوڑا سا دور رکھوں. پریکٹیکلی جو چیزیں ہیں نا، جو میں بات کروں نا، وہ پریکٹیکل آپ کا ہو رہا ہو، کیونکہ مجھے ہر شعبے کے بندے نے تھوڑا سننا ہے. وہ تو مجھے ظاہری بات ہے جو سیکھنا چاہتا ہے وہ سنتا ہے مجھے. 99% تو میرے ویورز وہ ہیں جو ریگولر سیکھنے کے لیے آتے ہیں. جو نیو ویورز ہوتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں یار آپ اگر آپ نے سیکھنا نہیں ہے تو پھر آپ کو سبسکرائب کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے تو کر لیں. ویسے میں نے دیکھ کے نا کسی کی یار اس کو لائک کر دینا چاہیے، اس کا حق بنتا ہو تو کر دینا چاہیے، تو یہ آپ کر دیا کریں، آپ کا کیا جاتا ہے. تو ایک لائک آپ کا جون سے وہ ہماری حوصلہ افزائی بناتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے آگے آپ کے ساتھ مزید باتیں کریں، آپ کو مزید سکھائے. تو کوشش کیا کریں جمعرات جمعے کی دعا میں کوئی شامل ہونا چاہے تو وہ ہے کمنٹ کرے سبحان اللہ. تو انشاءاللہ خصوصی دعا جو خانقاہ آستانہ علیہ پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ پہ ہوتی ہے آپ کو شامل کیا جائے گا. تو یہاں پہ میں جو آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں نا جی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کا. اب اس کا لیول کیا ہے؟ اچھا وہ جادو کی جو نشانی تھی نا، اس میں آپ تھوڑی سی آپ کو فیلنگ میں لے کے آتا ہوں، یعنی کہ آپ کو محسوس کرواتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ نے محسوس کرنا ہے. یعنی کہ جب آپ کسی سے بدتمیزی کر رہے ہیں، چاہے وہ ماں ہے، بہن ہے، والد ہے، والدہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ اس کو بیچ بیچ میں احساس ہو رہا ہو کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن لمٹ بھی کراس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور بولی بھی جائے، درمیان میں اس کے ایک احساس بھی چل رہا ہو، اور پھر ایک بات کو بڑھاتے بڑھاتے اتنا آگے لے جائے کہ واپسی کا شاید رستہ بھی نہ ہو، اور اس کو محسوس بھی ہو رہا ہو اندر سے کہ میں غلط کر رہا ہوں. یہ جادو شیطانی جادو کی سب سے بڑی نشانی ہے. یہ مثلا خاص طور پہ یہ توڑنے کی نشانی ہے، رشتہ توڑنے والا جادو ہے. چاہے وہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے، یعنی کہ بیٹا ماں کے ساتھ جب بدتمیزی کر رہا ہے نا تو اس کو معلوم ہے کہ یہ میری ماں ہے، اس کو معلوم ہے میں حد کراس کر رہا ہوں. اس کا دماغ 2 جگہ پہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہوتا ہے، ایک جس میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے کیا کرنا ہے، دوسرا بولی جا رہا ہے اور کوئی طاقت ہے جو اس سے بلوائی جا رہی ہے. درمیان میں ایک طاقت ہوتی ہے، روحانی طاقت، وہ ہر انسان میں ہوتی ہے اور وہ اسے احساس دلا رہی ہوتی ہے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے. اس کے باوجود زبردستی بات کا بتنگڑ بنانے والا یقیناً جادو کی لپیٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس رکنے کا ٹائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت سے وہ رکنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کی خوراک بن چکی ہوتی ہے، لذت بن چکی ہوتی ہے ان شیطانی طاقتوں کو. اسی طرح خود بھی انسان سے نرا جنات کا قصور نہیں ہوتا، نرا جادو کا قصور نہیں ہوتا، یہ اس میں بندے کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. تو اس میں آپ کی طاقت دیکھیں، ہمارے وجود کے اندر شیطانی طاقتیں داخل ہونے کا صرف یہ ایک ہی نہیں ہے کہ صرف جادو کے ذریعے داخل ہوتی ہیں کہ جادوگر نے شیطانی جنات کو بولا اور وہ گھر میں آئے اور انہوں نے بربادی کر دی. جنات کے اور بھی بے شمار رستے ہیں بڑے. دیکھیں جنات کے اوپر نا عملیات کے اوپر سکھا رہے ہیں. میں کافی ساری اس چینل پہ ویڈیوز 25-30 منٹ والی 40 دیکھا کریں آپ. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ اس چینل پہ جو بھی آپ کو سیکھنے کے لیے، جو بھی میری ویڈیو میں سکھانے کے لیے بیٹھتا ہوں وظائف کے لیے، تو میں اکثر ایسے 99% میرے عملیات وہی ہیں جو گھما پھرا کے ہوتے ہیں. اور میں یہ نہیں اپنے سے من گڑت نہیں، جو چیزیں میں نے پہلے بتائی ہیں، یہ آج کا جو حسبنا اللہ کا عمل ہے یہ کو میں 25-30 دفعہ پہلے بتا چکا ہوں، تو اس لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے میرے سننے والوں کے لیے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو مزید آپ کے سوالات کے جوابات سکھانے کے لیے آپ کو عمل بتاؤں. اور یہ جو آج آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں اس کو نا کاغذ پہ لکھنا ہے. کاغذ پہ لکھنا کیسے؟ کالی سیاہی ہونی چاہیے، سمجھتے جائیے گا. پھر بعد میں سنتے آپ ہے نہیں تو آپ رابطہ کرتے ہیں جی کہ نہیں جی ہمیں عمل بتا دے جی، تو وہ نمبر آپ کی ڈیمانڈ پہ دے دیتے ہیں ویڈیو میں کہیں نہ کہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تنگ کریں، ٹائم نہیں ہوتا. ہم نے بھی ظاہری بات ہے، مدارس ہے، خانقاہ ہے، اپنے بھی مصروفیات ہے ابھی. تو جو جادو جنات کا علاج کروانے کے حوالے سے یا اثرات کا، چلو اس بارے میں تو چلو ٹھیک ہے. تو جو ہے بھی تنگ کرنا یہ بھی غلط بات ہے. اگلے بندے کی بھی یار کوئی ذاتی زندگی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں یوٹیوب پہ تو آپ بڑے بڑے ہوتے ہیں تو اب بعد میں لفٹ نہیں کرواتے ہیں، بڑے مجھے میسج آتے ہیں. تو میں کہتا ہوں سر معذرت، مجبوری ہوتی ہے ہماری بھی نا.
تو مناسب طریقے سے اگر آپ چلیں، کوئی خاص ہے تو آپ، ظاہری بات ہے جو کسی سے چلے نہیں ہو رہا علاج وغیرہ تو وہ ہم چلے کر دیتے ہیں، تو وہ بھی سیریس لوگوں کے لیے، سنجیدہ لوگ ہیں اور اگلے کے ٹائم کی قیمت جانتے ہوں، اگلے کو سمجھتے ہوں ہر چیز کو نا، کہ ٹائم کام بھی لینا ہر ایک کے بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال اگر کوئی پہنچ جائے تو مہربانی کرے، تھوڑا سا ادب کو ملحوظ خاطر بھی رکھے اور وقت کا جو ہے انتظار بھی کرے اور فضول چیزوں سے اگنور چھوڑ دے۔ میں آپ کو پورا جو سمجھا رہا ہوں عمل، تو ضرورت کیا ہے آپ کو یہی چیزوں کے بارے میں پھر سوال؟ جو نہیں بتا رہے نا چیزیں، وہ اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، اہم بھی نہیں ہے، جو بتا رہا ہوں وہ ضروری ہے۔ سیاہی آپ کو بولا ہے کہ کالی آپ نے لینی ہے، سمجھ آ گئی جی؟ کالی سیاہی کا مارکر لے لیں، پوائنٹر لے لیں، کوئی بھی چیز، رنگ اس کا سیاہی کا کالا ہونا چاہیے۔ صفحہ جو آپ نے لینا ہے اس پہ لائنیں نہ لگی ہو، صاف صفحہ ہو بالکل، کوئی لائن وغیرہ جو لائنوں والا ہوتا ہے نا وہ نہیں لینا، صاف لینا ہے بالکل سفید کاغذ۔ اس کے اوپر پہلے آپ نے عطر لگانا ہے، یعنی کہ اس کاغذ کے اوپر پرفیوم نہیں لگانا، عطر لگانا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پرفیوم میں اور عطر میں فرق کیا ہے مجھے تو نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ جو عطر ہے نا یہ والا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح۔ تو یہ عطر آپ نے اس طرح تھوڑا سا، یہ میرے پاس ویسے پڑا ہوتا ہے، کچھ اسپیشلی میں نے آج کے لیے نہیں رکھا، یہ روٹین ہے ہماری، تو وہ ظاہری بات ہے ہم تو استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے 24 گھنٹے، جیب میں بھی ہوتا ہے، بیگ میں بھی، کہیں باہر اندر بھی آئے جائے تو۔ اچھا، یہ مجھے ویسے بھی بڑا شوق ہے، پسند ہے، تو مجھے تحفے میں بھی کوئی عطر دے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، دینا بھی چاہیے سنت رسول۔ بڑا یہ آپ عطر کا استعمال کریں جی، کاغذ پہ نا آپ عطر لگا لیں۔ اچھا، عطر میں عطر لگانا ہے کاغذ میں۔ اچھا، یہاں پہ نا ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ وہ میرے منہ سے نکل گیا جلدی جلدی میں، کہ تحفے میں مجھے کوئی دے، تو میں بھی کسی کو تحفے میں عطر ہی دینا پسند کرتا ہوں، خالی لینے کا نہیں، دینے کا بھی شوقین ہوں۔ تحفہ دینا لینا یہ جو ہے یہ اس کا ثواب بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کاغذ آپ نے لینا اور اس پہ آپ نے عطر لگا کے نا اس پہ لکھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اب اس کو آپ نے لکھنا کس ٹائم ہے؟ اس کو آپ نے جمعرات کی رات لکھنا ہے، یعنی کہ جمعرات کا دن جو ہے وہ ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، مغرب پڑھی، ٹھیک ہے نا، ظہر اثر مغرب، ٹھیک ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے نا آپ نے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کے آپ نے پڑھنے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ کے، پڑھنے کے بعد نا 100 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ سارا طریقہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ پہلے میں نے آپ کو لکھنا بتا دی ہے تاکہ جانا چاہے چلے جائے، پراپر طریقہ سمجھے۔ جمعرات کی رات ہو، یعنی کہ جمعرات کا دن گزار کے، وہ اصل میں جمعے کی رات ہوگی نا، لیکن ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے بولا ہے کہ جمعرات کی رات، یعنی کہ جمعرات کا دن جب آ گیا تو اثر مغرب پڑھی آپ نے، مغرب کے بعد آپ نے جمعرات کو، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کے یا حاجت کے آپ نے ادا کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، پورا 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے نا پانی پہ دم کرنا ہے 3 دفعہ، وہ پانی چہرے پہ، سر پہ، جسم پہ مساج کرنا ہے۔ اچھا، درود شریف نہ پورا بڑا کرے، وہ کچھ پتہ نہیں ایسے ایسے درود شریف آئے جس میں آل کا ذکر ہی نہیں ہے، تو آل کے ذکر کے بغیر درود شریف مکمل نہیں ہوتا، میری بات یہ آپ اپنے پلے باندھ لیں، وہ درود شریف نہ پڑھا کرے جس میں آل کا ذکر نہیں ہے، درود شریف وہی ہے مکمل، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جیسے ہم درود خضری پڑھتے ہیں نقشبندی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ میں، صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ نے پورا درود شریف پڑھنا ہے جس میں آل کا ذکر بھی ہو، پورا 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے، پینا ہے، چھینٹے جسم پہ آپ نے پورا مساج کرنا ہے۔ پھر آپ نے کاغذ پر اور قلم پر، عطر تو آپ نے لگا لی ہے نا کاغذ پہ، قلم پہ بھی تھوڑا سا لگا لیں، تو اب آپ نے جو ہے وہ آپ نے قلم پہ بھی اور کاغذ پہ بھی درود شریف کا دم کرنا ہے 3 مرتبہ نا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے کاغذ پر لکھنا ہے، کاغذ پر صرف 1 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر لکھنا ہے، کچھ بھی اور نہیں لکھنا، کچھ اور نہیں لکھنا، صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، بس یہ آپ نے لکھنا ہے، اور
کچھ بھی آپ نے اس پہ، وہ جو آپ نے درود شریف پڑھا، بات تو کسی سے کرنی نہیں ہے، وہ آپ نے اس کاغذ کو لپیٹنا ہے، وہ درود شریف والا آپ نے پھر دوبارہ عمل کرنا ہے، جو درود شریف اول 100 مرتبہ پڑھا تھا نا، آخر میں بھی 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے درود شریف پڑھ کے تو کاغذ پہ دم کرنا ہے 3 دفعہ، اور وہ کاغذ آپ نے رکھ لینا جی اپنے پاس۔ بس ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا کرنا ہے، بس پانی پہ دم کیا اور سینے پہ دم، وہ کاغذ سر آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ اس کی طاقت دیکھیے گا، میں کہتا ہوں سر رزق کی فراوانی اور جادو ختم، بندش ختم، رکاوٹ ختم، زندگی ترقی اور کامیابیوں کی طرف ایسے دوڑے گی کہ آپ سوچ کے حیران ہو جائیں گے۔ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد 100 دفعہ درود شریف پڑھ کے عطر لگانا ہے، عطر لگا کے 3 دفعہ دم کرنا ہے، وہ پھر کاغذ جیب میں پاکٹ میں جہاں بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عمل آپ نے اپنے معمول میں رکھنا ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ اس کی برکات ہی برکات آپ کی زندگی میں ہوں گی۔